یہ جو بدگمانی ہے نا، برا سوچنا بزرگوں کے بارے میں بھی، لوگوں کے بارے میں بھی، غریبوں کے بارے میں بھی، اگر کسی بندے کو 4 پیسے مل گئے تو یہ کہنا کہ یار پتہ نہیں اس نے کون سا بینک لوٹا ہے، اور اگر نہیں ملے تو کہنا یہ کاہل بڑے ہیں، کام ہی نہیں کرتے۔ ہر جگہ بدگمانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے، اچھا سوچیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی، لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات کو پراگندہ کر لینا، برا کر لینا، برا سوچنا، بکھر جانا خیالات کا، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ معاشرے میں جب سوچیں اچھی ہوتی ہیں تو معاشرہ صحت مند ہوتا ہے۔ پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض کورونا کے بعد 65% کے قریب ہیں، کسی کو تھوڑی سی ٹینشن ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا ٹینشن کا مرض ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ بدگمانی کا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے دن جائیں گے نا، مجھے ٹینشن ہے، تو پہلا سبق یہ پڑھائے گا کہ اچھا سوچا کرو، اور جو رب نے دیا اس پہ راضی رہنا سیکھو، ٹینشن ختم ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اچھی سوچ لوگوں کے اندر لانا چاہتے، لوگوں کو لوگوں کے حق میں نرم کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے دلائل دیتے، ہر طبقے کی حضور نے عزت بیان کی۔ مزدور سے، محنت کرنے والے سے کہا یہ اللہ کا دوست ہے، جو تجارت کرنے والا تھا فرمایا جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر شخص کو اعزاز دیا، اچھا گمان۔ اگر بالفرض کسی وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں آدمی یہ غلطی کر رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر وہ بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی ہم سے بڑا ہے، ہمارا والد ہے، تو اس کی اس غلطی کو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے تو اچھے۔ ایک عورت جا رہی ہے تیزی سے بے پردہ گلی میں، تو بزرگ فرماتے ہیں اسے بے حیا نہ کہو، ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو، دوپٹہ ماں کو یاد ہی نہیں رہا، دوڑ گئی، حالانکہ یاد رہنا چاہیے تھا اس موقع، لیکن کچھ ایسا کرے کہ جس سے ہمارا ذہن ہر وقت نہ الجھا رہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، سبق میں نے عرض کرنا تو میں کر چکا۔ اگر گمان ہمارے صحیح رہنے لگ جائے نا، میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی بڑے برے ہیں، پیروں کا کوئی حال نہیں، سیاستدان سارے پاکستان کے خراب ہیں، قوم ساری لالچی ہے۔ میں نے کہا آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا بتاؤ؟ اگر مولوی پیر کچھ نہیں کر رہے تو مسجدوں کے اندر رمضان میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں اور مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی پڑھا رہا ہے تو اتنے بندے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی عالم بنا رہا ہے تو بن رہے ہیں نا۔ کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج ہڑتال ہے مولویوں کی، جمعہ نہیں ہوگا؟ کیا بات کرتے ہیں، دور بیٹھ کے بدگمانی۔ اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے، جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا تھا نا، جب زلزلہ آیا کشمیر پہ تو اس نے بھی کہا تھا ابا میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلے والوں کو دے دے سامان۔ یہ جوان جن کو لوگ بڑا برا کہتے ہیں، ایک بابا جی کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت پڑ جائے تو 14 بچے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں نا کا شیشہ نہیں صاف کرنا، سامنے والے کا منہ ہی صاف کرتے رہنا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جتنا بھی تھا سب عزت کرتا تھا حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کی، سارا بغداد عزت کرتا، پیار کرتا، ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے گلی، اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا تھا، نوازا ہوا تھا۔ لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر عافی، بھئی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے، ذرا وجہ سننا۔ کہتا ہے اس لیے نہیں اچھے لگتے کہ وہ جمعے والے دن نہ فرض پڑھ کے چلے جاتے، باقی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری، وہ پڑھ بھی لیے۔ ہمارے ہاں نا باقیوں پر تو نہیں، پر پابندی ہوتی ہے کہ عصر کی بھی پہلی 4 سنتے پڑے، اس پر پابندی ہے۔ تو میں اکثر کمیٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی وہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ مہربانی کریں، لوگوں کو گنجائش دیں، آپ وہ جبر کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ جی حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرض جماعت کے ساتھ جمعے والے دن پڑھتے ہیں تو باقی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے اسے سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے مجھے بڑے عرصے کے بعد ایک دن خیال آیا ویسے پتہ کروں تو صحیح، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، پتہ تو کرو مسئلہ کیا ہے، معلومات تو کرو۔ کہتے جمعہ پڑھا حضرت کے ساتھ میں نے تو سلام پھیر کے وہ نکلے مسجد سے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے جلدی سے جا کے نا تو ایک نان بھائی کی دکان سے نان خریدے تو میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا اس لیے سنن اور نوافل چھوڑ دیے۔ پھر وہ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے گوشت والی دکان سے کباب خریدے ہوٹل سے، تو میں نے کہا مولانا کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا یہ مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ کہتے ہیں تھوڑا سا رستہ گزرا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی تھی، شیخ نے اپنے ہاتھوں سے وہ مکان کی دروازہ کھولا اور میں دیکھ رہا تھا سامنے ایک فالج کے مریض بزرگ لیٹے، اور جب وہ آگے بڑھ کے میں نے دیکھا تو ان کے منہ سے رطوبتیں نکل رہی تھی اور وہ تکلیف میں تھے۔ حضرت بشر عافی نے پہلے سیدھا کر کے لٹایا، پھر اپنا امامہ کھول کے پانی میں ڈبو کے ان کا منہ دھویا،
اور پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا تو فرمانے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا تو میرا وجود کانپنے لگا، میں نے کہا میں کیا کہتا تھا، یہ کیا بنا، میں کہاں کھڑا تھا، یہ کیا رنگ نکل آیا۔ حضرت شیخ نے جب کہا نا معاف کر دو تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے میرا آگے پیچھے کوئی نہیں اور جو تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے، بشر 14 سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا، تو کب تک آئے گا یار، میں کب تک بڑا رہوں گا، کب تک تو اتنا تکلف کرے گا۔ تو حضرت بشر حافی نے ان کو روتے دیکھا تو روئے، آنسو پونچھ کے کہنے لگے یہ جو رب کی اتنی رحمتیں برستی ہیں نا اور انسانوں سے لے کر جانور تک میری قدر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرما۔ ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا، 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا، تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے، اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے، یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھا، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جی اگوں آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑیا ہے، یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ، یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگے تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے،
اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگے تو شیخ سداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے، نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ جنہاں تناں وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے، 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں، نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔ مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی، اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت، یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے، تالیف قلب کے لیے مال دینا۔ تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے، نئے ہوئے تھے، حضور نے مال زیادہ دیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا۔ تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا۔ حضور نے خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے۔ عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے غلامی کی تھی، تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یار نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ۔ عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔
اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ السلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا، کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہو رہی میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسے تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے، پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا، حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نہ پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے چلتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا، دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ
नाजायज नहीं कह रहा मैं इसको किसी मकाम पर भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आगे बढ़कर हम सीरत और सवाने से ले सकते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साथ वो वक्त गुजारा था जो इस्लाम पर गुर्बत का वक्त था, जो कुफार की अजियतें बर्दाश्त करने का वक्त था, जिस वक्त माज़अल्लाह कमर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ियां रखी जाती थी, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। उस मौके पर सैयदा पाक हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में रही। हुजूर की हर जौजा की क्या शान है। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीका जो महबूबा है महबूबे खुदा की, क्या अजमतें हैं। पर सैयदा खदीजतुल कुबरा का इनफरादी अंदाज है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी मैंने इस खातून पर हमेशा रश्क किया। बड़े सारे लोग आते थे हुजूर से मिलने, लेकिन दरवाजे पर एक खातून बोली, जनाबे हाला बिनते खौलत, दरवाजे पर खातून बोली, इजाजत मांगी अस्सलाम वालेकुम के बाद मैं आ जाऊं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है महबूब ने झट से चेहरा मुबारक उठाया, फरमाया ये तो हाला की आवाज है, ये तो खदीजा की बहन है। ये देखो कितनी आवाज मिलती है, तो खदीजा की बहन है, हाला की, अब जल्दी से बुलाओ। कहते वो आ गई, बैठी, चली गई। मैंने अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बेहतर अजवाज दी हैं, पर उस खातून का बड़ा जिक्र करते हैं। तो सैयदा कहती हैं देखते देखते ही हुजूर के आंसू छलके, देखते देखते ही रुखसारों से वो नूर भरी लड़ी मुबारक दाढ़ी के करीब आने लगी। महबूब फरमाने लगे जब लोगों ने मेरा हौसला तोड़ा तो आयशा खदीजा ने मुझे हौसला दिया। कहा लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाई, लोगों ने मुझे झुठलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की। और फिर कहा अल्लाह ने मुझे जो औलाद दी वो भी खदीजतुल कुबरा के बदन से दी। वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के एहसान भुला ना दो। वो जिसने एक मौके पर जब तुम कर्ज में उलझ गए थे तुम्हारे साथ नेकी की है, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रही। और जिन भाइयों ने, जिस अहलिया ने, जिन दोस्तों ने, माँ बाप ने, करीबी अजीजों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हें भूल गया एक मिनट में। अपनी जिंदगी एहसान मंदी वाली हो, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ना बड़ा करीम महबूब का साथ दिया। एक मौके पे नहीं दर्जनों मौके पर हुजूर ने फरमाया मैंने सब की नेकियों के बदले दे दिए। अबू बकर का बाजू थाम के ले जाऊंगा, रब ही इसे अजर अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों को मेरे करीम ने हमेशा, बल्कि हजरत उमर कहते हैं मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर की किसी बात में शकरंजी हो गई थी।